جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کی تقریباً 96 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ اعراب یعنی گنوار لوگ، دیہاتی، گاؤں کے رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، یہ زیادہ شدید ہیں کفر اور نفاق کے اعتبار سے، کیونکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ گاؤں وغیرہ میں یا جو جنگلات وغیرہ کے اندر لوگ رہتے ہیں ان میں علماء وغیرہ نہیں ہوتے، سمجھانے والے اتنے زیادہ نہیں ہوتے، اور چونکہ دنیاوی علوم سے بھی عموماً یہ ناواقف ہوتے ہیں تو ذہن کے اندر وسعت پیدا نہیں ہونے پاتی۔ پھر اس قسم کے لوگ عموماً یہ دیکھا ہے کہ خاندانی رسم و رواج میں اتنے زیادہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی دین کی بات بتائی جائے تو خاندانی رسم و رواج ہی عموماً غالب رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے باپ داداؤں سے سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے تو ہم اس کو نہیں سنیں گے۔ تو چونکہ یہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے ہیں، آب و ہوا کچھ اس قسم کی ہوتی ہے گاؤں کی کہ سرکشی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، کچھ سمجھانے والا نہیں ہوتا، صاحب علم لوگ ان میں نہیں ہوتے، تو عموماً ایسا ہے۔ ورنہ معذاللہ ایسا نہیں کہ ہم سارے کے سارے گاؤں والے ایسے ہیں، ان میں ذہین بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور اچھے دیندار لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وسعت ذہنی رکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر کا یہ معاملہ ہے کہ جاہل گنوار جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کفر اور نفاق پر زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور یہ اسی قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے رسول پر اتارے اس سے یہ جاہل رہیں، انہیں نہ جانیں، یعنی کیونکہ ان کے اندر قبول علم کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ انہیں جب کوئی دین کی بات بتائی جاتی ہے تو یہ الٹا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ عموماً آپ گاؤں کے اندر یہی چیز دیکھیں گے کہ آپ جا کر انہیں کوئی دین کی بات بتائیں، کوئی شرعی مسئلہ بتائیں تو وہ اپنے چھوٹے سے ذہن کے ساتھ اس کو سننے کے بعد اس پہ 10 تنقیدیں کر دیں گے، ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ اور یہ میرے خیال میں تو گاؤں کے ساتھ تو ہے ہی ہے، یہ تو شہروں میں بھی بیماری ہے کہ اگر کوئی ایک شرعی مسئلہ بتایا جاتا ہے اور اس کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں کہ اگر ایسا کریں گے تو یہ حکم ہوگا، ایسا کریں گے تو یہ حکم ہوگا، تو بعض اوقات اتنی وسعت ذہنی بھی نہیں ہوتی ہے کہ یہ سمجھ سکیں کہ یہاں صورت دوسری ہے، یہاں صورت دوسری ہے۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے، ایک جیسی بات تو ہے۔ تو اسی طرح گاؤں والے جو ہوتے ہیں ان کے سامنے جب کوئی دینی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو عموماً ان میں چونکہ اتنی ذہنی وسعت نہیں ہوتی ہے، فہم کی کمی ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زیادہ اس بات کے لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اپنے حبیب کو دیے اس سے جاہل رہیں، یعنی اپنی کن ذہنی کی بنا پر اور اپنی طبیعت کی شدت کی بنا پر، سختی کی بنا پر یہ حق کو قبول نہیں کریں گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور اعراب میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے بنا لیا اس چیز کو جو خرچ کرتے ہیں ٹیکس، تاوان، یعنی بعض گاؤں والے ایسے تھے کہ جب ان کے سامنے زکوٰۃ وغیرہ کا حکم بیان ہوتا تھا تو وہ اپنی وہی کم عقلی کی بنا پر جی یہ تو ٹیکس ہے، ٹیکس کی ایک صورت ہے، اس طریقے سے وہ اپنی کم علمی کی بنا پر اسے ٹیکس، تاوان سمجھتے تھے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور یہ انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ گردش ایام کا، گردشوں کا، پریشانیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی کن ذہنی کی بنا پر اور طبعی سختی اور شدت کی بنا پر مسلمانوں پر آنے والی گردش کا انتظار کرتے تھے کہ کب یہ پریشانی کے اندر مبتلا ہوں اور ہم یہ کہیں کہ دیکھا اچھا ہوا کہ ہم نے یہ چیز قبول نہیں کی ورنہ ہم بھی ایسے ہو جاتے۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے بری گردش، یعنی انہی پر بری گردش آنے والی ہے دنیا میں اس طریقے سے کہ اگر یہ کفر و نفاق میں مبتلا رہے تو عنقریب قتل و غارت ان پر ہوگی، یہ قتل کیے جائیں گے، قید کیے جائیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ برا انجام ہوگا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء فرما کر ان گاؤں والوں کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ہیں، اچھی عادات والے ہیں، اور ان میں گاؤں میں رہنے کے باوجود بری صفات سرایت نہیں کی ہوئیں۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور گاؤں والوں میں سے بعض، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ پر اور اخروی دن پر۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور وہ بناتے ہیں اس چیز کو جس کو وہ خرچ کرتے ہیں، قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قرب کا ذریعہ اور سبب،
و صلوات الرسول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا وسیلہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب کوئی صدقہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا، یعنی دین اسلام کے لیے کوئی امداد فراہم کرتا، تو آپ اس کو وصول فرمانے کے بعد اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ بعض گاؤں والے تو وہ ہیں جو منافق اور کافر ہیں اور بڑے ہی شدید ہیں، اور بعض گاؤں والے ایسے ہیں جو بتوفیق الہی اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اخروی دین پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حصول دعا کا ذریعہ تصور کرتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، ہاں بے شک ضرور یہ ان کے لیے قربت ہے، یعنی باعث قرب ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، یعنی داخل جنت کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے یہ بات ضرور معلوم ہوئی کہ جب کوئی آدمی صدقہ کرے گا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کی دعائیں قابل نفع ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ تذکرہ فرمایا کہ یہ خرچ کرتے ہیں اپنے جو بھی مال ہیں انہیں نبی کریم کی دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی دعا یہ یقینی سی بات ہے کہ باعث برکت ہے اور ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو جس طرح ان کی تمنا تھی کہ یہ خرچ کرتے تھے اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے، لیکن نبی کریم کی دعا کا حصول کا ارادہ بھی ہوتا تھا، تو اسی طریقے سے اگر کسی بزرگ کی دعا لی جائے، بزرگوں کی دعا لینے کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ان صحابہ کی سنت ہے۔